بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ محلے میں میرا بہت بڑا پارلر تھا۔ میں روز دلہنوں کو تیار کرتی تو میرا دل بھی چاہتا کہ میں بھی دلہن بنوں، لیکن اماں جو بھی رشتہ آتا انکار کر دیتی اور کہتی کہ تو دلہن تیار کر سکتی ہے مگر کبھی دلہن نہیں بن سکتی۔ یوں روز روز کے انکار سے ایک دن میں نے تنگ آ کر چھپ کر شادی کر لی اور رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ سیٹ پر بیٹھی تھی کہ اچانک اماں آ گئی اور مجھے میرا ہی ایسا راز بتایا کہ میری روح لرز گئی، کیونکہ میں تو واقعی شادی کے قابل نہ تھی۔ یوں میں شوہر کے آنے سے پہلے بھاگنا چاہتی تھی مگر جیسے ہی میں نے باہر قدم رکھا تو آنکھیں پھٹ پڑیں، کیونکہ کنزا کے والدین غربت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ کنزا کو بچپن سے ہی بیوٹی پارلر کھولنے کا شوق تھا۔ وہ ہر وقت نیٹ پر بھی میک اپ کرنے کے طریقے دیکھتی رہتی اور پھر چھوٹی بہن کو میک اپ کرتی۔ جب وہ کالج سے BA کر کے فری ہوئی تھی، اس نے باقاعدہ طور پر میک اپ کرنے کا کورس کر لیا اور گھر پر اس نے ایک چھوٹا سا پارلر کھول لیا۔ سارے محلے کی عورتیں اس کے پاس آنے لگیں۔ عید پر وہ مہندی لگاتی اور اس نے اپنی چھوٹی بہن کو بھی کافی حد تک اس کام میں ماہر کر دیا تھا۔ عید کے قریب عورتیں اس کے پاس فیشل وغیرہ کروانے آ جاتی۔ چاند رات کو اس کے گھر اتنا رش پڑ جاتا کہ اکثر فجر کی اذان ہو جاتی۔ جب پارلر اتنا زیادہ چلنے لگا تو اس نے دیکھا ایک بڑا پارلر کیوں نہ کھول لوں۔ اس نے باپ سے کہہ کر کچھ لون لے کر وہ پارلر خرید لیا۔ اب وہ وہاں سے صبح و رات کے تک محنت کرتی۔ اس کے کام کی لوگ تعریف کرتے اور شہرت سن کر دور دور سے اس کے پاس آنے لگے۔ وہ دلہنیں اتنی اچھی تیار کرتی کہ اس کے پاس بکنگ لینی مشکل ہو جاتی۔ اس کی آمدن سے گھر کے وارے نیارے ہونے لگے۔ بھائی جو پڑھ رہے تھے ان کی دلچسپی پڑھائی میں ختم ہونے لگی۔ کنزا نے انہیں کہا کہ اگر نہیں پڑھنا تو کوئی کام کاج کرو، کوئی ہنر سیکھو۔ باپ کی اچانک موت سے کنزا کو دھچکا لگا۔ 2 بھائی اور ایک بہن چھوٹی تھی۔ بھائی تو پڑھائی چھوڑ چکے تھے اور بہن کنزا سے 1 سال چھوٹی تھی۔ دونوں نے پارلر کا کام شروع کیا۔ باپ کا پیسہ ملا تو بڑا سا پارلر کھول لیا اور کنزا اسے چلانے لگی۔ بھائی شادی کرنا چاہتے تھے۔ خاندان کی 2 بہنیں تھیں۔ بھائی پڑھائی چھوڑ کر باپ کے پیسے کو اڑانے لگے تو ماں نے ان کے سدھرنے کی خاطر انہیں شادی کے بندھن میں باندھ دیا۔ چھوٹی بیٹی کی شادی بھی ان کے بھائی سے کر دی۔ کنزا صبح پارلر جاتی اور رات تک ادھر ہی بزی رہتی۔ اس کی ہیلپ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ بہن کی بھی ماں نے شادی کر دی تھی۔ بھائی کسی کام کے لیے سیریس نہ ہوئے۔ گھر کا سارا خرچہ کنزا چلا رہی تھی۔ سارے بلز وہ دیتی، گھر کا سودا سلف وہ ڈالتی، بھابھیوں کے اور بھائیوں کے فالتو خرچے بھی پورا کرتی۔ کنزا روز کی ساری آمدنی بھی اپنی ماں کے حوالے کر دیتی۔ بھائی آرام سے ماں سے خرچے کے پیسے لے لیتے۔ کنزا اپنے بھائیوں کو کچھ کرنے کو کہتی کہ اگر آج پارلر بند ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ وہ سنی انسنی کر دیتے۔ انہیں آرام طلبی کی عادت پڑ چکی تھی۔ صبح تیار ہو کر باہر نکل جاتے، گھوم پھر کر دوستوں سے گپ شپ لگا کر آ جاتے۔ کھانا کھاتے موبائل پکڑے بیٹھے رہتے۔ دونوں کا ایک ایک بچہ تھا۔ وہ ان کے ساتھ لاڈ وغیرہ کر کے وقت گزار دیتے۔ کنزا ایک دن بھی پارلر سے چھٹی نہ کر سکتی تھی کہ روز ہی کوئی نہ کوئی دلہن کو تیار کرنے کی بکنگ ہوتی تھی۔ اس نے کچھ ہیلپرز رکھی ہوئی تھیں مگر لوگ اس سے تیار ہونے پر بھروسہ کرتے تھے۔ مجبوراً اسے خود ہی ساری دلہنیں تیار کرنی پڑتی۔ وہ تھک کر چور ہو جاتی۔ اس نے اپنے پارلر میں لڑکیوں کو میک اپ سکھانے کا کورس بھی شروع کر دیا مگر جب وہ مکمل سیکھ جاتی تو یا تو کہیں چلی جاتی یا پھر اپنا پارلر کھول لیتی۔ کنزا کو میک اپ ایکسپرٹ لڑکیوں کی اچھت ضرورت تھی۔ اس کو بعض اوقات کھانا کھانے کی فرصت بھی نہ ملتی۔ جلدی جلدی ناشتہ کر کے پارلر کھولنے چلی جاتی۔ اسے فکر رہتی کہ اگر پارلر نہ گئی تو گھر کے بلز اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے۔ اس کے بھائی تو ہڈ حرام بنے ہوئے ہیں۔ ان پر کنزا کے کہنے کا کوئی اثر ہی نہ ہوتا۔ ان کی بیویاں بھی اپنی دنیا میں مگن رہتی، روز شوہروں کو لے کر میکے پہنچی ہوتی، جبکہ ان کی بہن کو روز روز میکے جانے کی اجازت نہ تھی۔ کنزا کو اپنے بھائیوں پر بہت غصہ آتا جو بیویوں کو لے کر ان کے میکے چل پڑتے۔ کنزا کی بہن ان کی خدمتوں میں لگی رہتی۔ اس کے ساس سسرال کی اپنی خدمتوں میں لگائے رکھتے، جبکہ کنزا کی بھابیاں دن چڑھے سو کر اٹھتی، جبکہ کنزا کی بہن منہ اندھیرے اٹھ کر کام میں جٹ جاتی۔ اس کی اولاد بھی نہ تھی، جس کی وجہ سے وہ تانوں کی زد میں آئی رہتی اور کنزا کو فون پر بتاتے ہوئے روتی رہتی۔ کنزا کا دل پریشان ہو جاتا۔ وہ اسے چھوٹی تسلیاں ہی دے سکتی تھی۔ اس کی ساس اس کے شوہر کی دوسری شادی کروانے پر تلی رہتی۔ کنزا اپنی بہن کو سمجھاتی کہ ویسے کون سا تمہارا شوہر تمہاری قدر کرتا ہے، تم اس کو شادی کرنے دو، تمہارے سسرال والوں کو تمہاری قدر آ جائے گی۔ اپنے دل کو مضبوط کر لو، تمہارے نہ چاہنے سے اس کی شادی رک نہیں سکتی، اس لیے تم اداس اور پریشان ہونا بالکل چھوڑ دو۔ اچھے وقت کا انتظار کرو، اچھا وقت نہیں رہا تو برا وقت بھی صدا نہیں رہتا۔ تمہارا شوہر ایک دن تمہاری قدر ضرور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ کنزا کو بچپن سے ہی دلہن بننے کا بہت شوق تھا۔ شاید اسی شوق کے پیش نظر وہ بہت محنت اور لگن سے دلہن کو تیار کرتی۔
کہ لوگ اسے دیکھتے ہی رہ جاتے۔ آج اس کے پارلر میں اس کی ایک پرانی کلاس فیلو اچانک سے آ پہنچی۔ جب کنزا نے اسے پہچانا تو دوڑ کر اسے گلے لگا لیا۔ دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئیں، کالج کے زمانے کو یاد کرتی رہیں۔ دونوں فرسٹ ایئر سے فورتھ ایئر تک ایک ہی کلاس میں اکٹھی پڑھتی آئیں۔ دونوں کی دوستی کی دھوم پورے کالج میں مشہور تھی۔ کنزا کی دوست کا بھائی سفیان اس سے ایک کلاس آگے تھا۔ کنزا کی دوست کنزا کے آگے ہر وقت اپنے بھائی کے گن گاتی رہتی۔ کنزا خاموشی سے سن کر بس ہوں ہاں کرتی۔ کنزا بہت خوددار لڑکی تھی۔ فری پیریڈ میں جب وہ اپنی سہیلی کے پاس بیٹھی ہوتی تو سفیان 3 کولڈ ڈرنکس لے کر آتا۔ کنزا فوراً وہاں سے اٹھ جاتی کہ تم لوگ آپس میں بیٹھو پیو، میں چلتی ہوں۔ سفیان کی بہن اسے ڈانٹ کر کہتی بیٹھو، بھائی جا رہا ہے۔ وہ کہتا آپ پلیز بیٹھیں، میں بہن کو کولڈ ڈرنک دینے آیا تھا۔ وہ کہتی پلیز آپ میرے لیے مت لایا کریں۔ سفیان کی بہن ناراض ہو کر کہتی تم چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا لیتی ہو، کیا فرق پڑ جاتا ہے اگر میرا بھائی تمہارے لیے بھی ساتھ لے آتا ہے۔ کنزا کی مالی حالت اتنی اچھی نہ تھی کیونکہ اس کے بھائی نہ دل لگا کر پڑھتے تھے اور نہ ہی کوئی کام کاج کرتے تھے۔ کنزا نے فرسٹ ایئر سے ہی پارلر کا کام سیکھ لیا تھا۔ وہ کالج کے بریک میں کلاس فیلو کے بھویں وغیرہ دھاگے سے بناتی رہتی اور ان سے پیسے کما لیتی۔ آہستہ آہستہ اس کی تعداد بڑھنے لگی اور وہ گھر پر ان کے توسط سے دلہن بھی تیار کرنے لگی۔ سفیان کی بہن اسے آفر کرتی کہ وہ اس کی فیس وغیرہ بھر دیا کرے گی، تم کالج میں یہ کام چھوڑ دو۔ کچھ لوگ باتیں بناتے ہیں اور کچھ مذاق اڑاتے ہیں مگر وہ نہ مانی۔ یہ بات اسکول کے پرنسپل تک چلی گئی۔ پرنسپل نے اسے آفس میں بلوا لیا۔ جب وہ کمرے میں انٹر ہونے کے لیے اجازت لے رہی تھی تو اس نے سفیان کو ادھر بیٹھے دیکھا۔ اسے دیکھ کر وہ پرنسپل سے اجازت لے کر فوراً باہر نکل گیا۔ وہ بڑے پر اعتماد طریقے سے آ کر بیٹھ گئی۔ پرنسپل اس کے اعتماد سے بہت حیران ہوئی۔ وہ سمجھی تھی کہ وہ ڈری سہمی سی ہوگی مگر اس کے چہرے پر کوئی ایسا شائبہ تک نہ تھا۔ اس قدرے برہمی سے پوچھا کہ تم نے کالج میں یہ کیا سلسلہ شروع کر دیا ہے؟ وہ آہستہ سے بولی میم میں نے کیا جرم کیا ہے، مجھے پتہ تو چلے۔ پرنسپل نے کہا یہ لڑکیوں کے بھویں بنانا وغیرہ، یہ ایک کالج ہے کوئی آپ کا پارلر نہیں۔ آپ ہر وقت اپنے ارد گرد رش لگائے رکھتی ہیں، آخر ایسی کیا مجبوری ہے آپ ادھر بھی پارلر کھولے رکھتی ہیں؟ کنزا نے جواب دیا کہ میم میں صرف یہ کام فری پیریڈ یا بریک میں ہی کرتی ہوں، اس سے کسی کی پڑھائی کا کوئی حرج نہیں ہوتا۔ میں خدا نخواستہ کوئی ایسا غلط کام سر انجام نہیں دیتی، بس اپنی کالج کی فیس وغیرہ بھرنے کے لیے مجھے یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ میرے فادر ریٹائرڈ ہونے والے ہیں اور بھائی نہ تو پڑھائی میں سیریس ہوتے ہیں نہ کسی کام میں۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے مگر میں اپنے کالج کی فیسیں وغیرہ کا بوجھ اپنے باپ پر نہیں ڈال سکتی کیونکہ وہ اس بوجھ کو اٹھانے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے پلیز میم مجھے یہ کام کرنے سے مت روکیں کیونکہ یہ میری مجبوری ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کو 2 لڑکیوں کو بھی اکٹھے اپنے پاس کھڑا نہیں ہونے دوں گی۔ ویسے بھی ہم ایک کونے میں جا کر یہ کام کرتی ہیں۔ پرنسپل نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی مجبوری کی پیش نظر آپ کو یہ کام کرنے کی اجازت دیتی ہوں لیکن یاد رکھنا ایک لڑکی سے زیادہ تمہارے پاس کوئی دوسری لڑکی کھڑی نہ ہو۔ کنزا نے پرنسپل سے وعدہ کیا اور وہ احتیاط کرے گی اور ایسا ہی کرے گی۔ پرنسپل نے اسے ایک اور خوشخبری سنائی کہ اب تمہاری پڑھائی ٹوٹل فری کر دی گئی ہے، اب تمہیں کوئی فیس نہیں بھرنی پڑے گی۔ کنزا نے حیرت سے میم کو دیکھا، وہ تو مسکرا کر بولی پریشان نہ ہو، اس کالج میں ہم بہترین طلباء کی فیس معاف کر دیتے ہیں اور یہ کام خفیہ رکھا جاتا ہے، ایک آپ کو پتہ ہوگا اور ایک مجھے۔ آپ اطمینان سے پڑھائی کرو اور ہو سکے تو یہ پارلر والا کام کم سے کم کرو۔ وہ بہت شکریہ ادا کرتی ہوئی جب آفس سے باہر آئی تو اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ وہ اپنی بیسٹ فرینڈ سفیان کی بہن کو یہ خوشخبری سنائے گی مگر یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ میری اپنی بھی کچھ سیلف رسپیکٹ ہے، کیا ضرورت ہے مجھے اپنے آپ کو دوسروں کی نظر میں گرانے کی، چاہے وہ بہترین دوست ہی کیوں نہ ہو۔ سفیان آفس سے ذرا فاصلے پر کھڑا اس کے باہر نکلنے کے انتظار کر رہا تھا۔ اس کا خوشی سے دمکتا چہرہ دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ ضرور پرنسپل نے اسے کوئی اچھی خبر دی ہوگی۔ کنزا نے گھر آ کر سب سے پہلے خفیہ طور پر اپنی ماں کو یہ خوشخبری سنائی تو اس کی ماں بہت خوش ہوئی۔ کنزا نے ماں کو منع کیا کہ وہ اس بات کو راز رکھے گی، کسی سے ذکر نہ کرے۔ کنزا کی پڑھائی ختم ہو چکی تھی۔ آج باپ کی اچانک ڈیتھ کے بعد اس نے پارلر پر بہت محنت کرنی شروع کر دی تاکہ گھر کا نظام چل سکے۔ اتفاق سے اچھا پارلر مل جانے سے اس کی آمدنی میں بھی اضافہ ہونے لگا اور ماں اسے بہت شاباش دیتی کہ اگر وہ پارلر کا کام شروع نہ کرتی تو ہم بھوکے مر جاتے۔ اس کی بھابھی بھی پارلر میں آ کر فری میں سب کروا کر جاتی۔
صبح جلدی سے اسے سوائے چائے بسکٹ کے زیادہ ناشتہ نہ کیا جاتا۔ وہ پارلر کے قریب ہوٹل سے کچھ نہ کچھ منگوا کر کھا لیتی۔ رات کو جب واپس آتی تو سب سو چکے ہوتے تو اس کا کھانا فریج میں پڑا ہوتا۔ وہ بڑی مشکل سے اوون میں کھانا گرم کر کے کھاتی۔ نیند، بھوک اور تھکن سے اس کا برا حال ہو رہا ہوتا۔ نیند بھری آنکھوں کو بامشکل کھولے وہ زبردستی کھانا کھائے جاتی اور جا کر بیڈ پر گر جاتی۔ اس کی زندگی ایک مشین بن کر رہ گئی تھی۔ اس کے رشتے آ رہے تھے مگر اس کی اماں کو کوئی پسند نہ آتا۔ وہ اچھے خاصے رشتوں کو انکار کر دیتی۔ اسے اکثر لوگ مشورہ دیتے کہ تیرے بھائی تب تک کام کاج نہیں کریں گے جب تک تم شادی ہو کر اس گھر سے رخصت نہیں ہو جاتی۔ انہیں پتہ ہے کہ ہماری بہن نے گھر کی ساری ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے۔ سفیان کی بہن اس وقت پارلر آئی جب وہ بہت بزی تھی۔ ایک دلہن کو تیار کر رہی تھی۔ اس سے کوئی خاص بات چیت بھی نہ کر سکی۔ اس نے کچھ زیادہ نہیں کروانا تھا، وہ اس کے ورکرز نے ہی کر دیا تھا۔ دلہن والوں نے جلدی کرنے کا شور کر رہے تھے کہ بارات آ چکی ہے، حالانکہ اس میں اس کا کوئی قصور نہ تھا۔ دلہن خود ہی لیٹ آئی تھی۔ اس نے سفیان کی بہن سے معذرت کر لی اور اس نے بھی دوبارہ آنے کا وعدہ کیا اور بغیر نمبر دیے چلے گئی، کیونکہ پرانے سب نمبر بند ہو چکے تھے۔ اسے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ کم سے کم اس سے نمبر ہی لے لیتی۔ اس نے مارکیٹ سے پارلر کا سامان لینے جانا تھا جو ختم ہو رہا تھا۔ اکثر وہ اکیلی ہی جاتی کیونکہ اس کے بھائی اپنی بیویوں کو تو بائک پر ہی گھر لے جاتے تھے، مگر جب اس نے جانا ہوتا تو انہیں کوئی ضروری کام یاد آ جاتا۔ بیوی کو میکے لے کر جانا ہوتا ہے۔ ایک بار وہ غصہ دکھا کر بھائی کو زبردستی ساتھ لے گئی تو اس کی بھابھی نے بہت لڑائی مچا دی کہ مجھے تو بازار لے کر نہیں جاتے اور بہن کو لیے پھرتے ہیں۔ ماں نے بھی الٹا کنزا کو ہی ڈانٹا کہ اتنا بڑا پارلر اکیلی چلا رہی ہو تو بازار اکیلی کیوں نہیں جا سکتی؟ گھر میں فساد ڈلوا دیا ہے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ڈلوا دیا ہے، تم جانتی تو ہو کہ تمہاری بہن ان کے گھر میں ہے۔ وہ بولی ماما ایسا میں نے کون سا بڑا جرم کر دیا ہے کہ کیا بھائی پر کوئی میرا حق نہیں؟ ماں بولی حق کا کہہ کر بے شک دوسروں کے گھر خراب کرتے رہو، آخر ضرورت ہی کیا ہے شادی کے بعد حق جتانے کی؟ بھائی شادی کے بعد اپنی بیوی بچوں کی ذمہ داری اٹھائیں یا بہنوں کو لیے پھرتے رہیں؟ اسے ماں کی بے انصافی پر بہت دکھ ہو رہا تھا۔ نہ جانے ماں اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن پر فدا رہتی اور اس کے بھائیوں کو فیور میں لتاڑ دیتی، جبکہ وہ اتنی محنت کر کے سب کو عیاشی سے پال رہی تھی، اور ماں تو اسے میک اپ خریدنے کے لیے یا تو اس کی ضروریات کے بھی پیسے کم دیتی۔ کتنی بار وہ بازار گئی اور پیسے کم پڑ گئے اور ان سے ادھار کر کے آئی۔ کبھی دوبارہ جانا پڑ جاتا تو پھر پورا حساب مانگتے کہ کدھر خرچ کیے ہیں اور کیا لائی ہو، کتنے کا لائی ہو۔ تب اسے عقل آئی کہ اس نے اب ان کو پورے پیسے دینے چھوڑ دیے ہیں اور کچھ رقم اپنے اکاؤنٹ میں ڈالنے لگی ہے۔ ماں کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ اس کی چھوٹی بہن ایک بات ماں کو بتاتی تھی، پورے پیسوں پر نظر رکھتی اور ایک حساب لیتی، ماں کو سارے پیسے دلواتی۔ اس کو دل کرتا کہ کوئی قریبی رشتہ دار ہو تو اس کے گھر جائے، مگر اتفاق سے والدین کا کوئی رشتہ دار نہ تھا جہاں جا کر تھوڑا خوش ہو لیتی، مگر ایسا بھی کچھ نہ تھا۔ اس کا باپ بھی اکلوتا تھا، اس کی ماں بھی اکلوتی تھی اور دونوں کے والدین ہی جگہ بعد دیگرے وفات پا چکے تھے۔ دوسرے رشتہ دار اس کی ماں کے لالچی عادات کو اتنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک بار پرنسپل اسے بازار میں مل گئی اور پوچھنے لگی کہ سفیان کا کیا حال ہے، ابھی بھی شادی کے بعد تمہیں اتنا ہی چاہتا ہے یا کمی آ گئی ہے؟ کنزا نے حیرت سے کہا، وہ کب سے مجھے چاہنے لگے، مجھے تو اس بارے میں کچھ نہیں پتا، تو میری تو اس سے شادی بھی نہیں ہوئی۔ وہ حیرت سے بولی، کیا کہہ رہی ہو؟ وہ اتنے سال تمہارے کالج کی فیسیں بھرتا رہا۔ کنزا کافی حیران ہوئی تو پرنسپل نے انکشاف کیا کہ جب اس دن کنزا کو اس نے اپنے آفس میں بلایا تھا تو اس سے پہلے سفیان نے اس سے آ کر کہا تھا کہ وہ کنزا سے پیار کرتا ہے اور پڑھائی کے بعد اس سے شادی کرے گا۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی ہونے والی بیوی کو کوئی مسئلہ ہو، اس لیے وہ اس کی فیس دیا کرے گا، مگر اس تک یہ بات نہیں پہنچنی چاہیے کہ وہ بہت خوددار لڑکی ہے، کبھی نہیں مانے گی۔ کنزا حیرت سے میم کی شکل دیکھنے لگی۔ اس نے بتایا کہ مجھے تو آج پتہ چلا ہے اس بات کا۔ اس نے فیسیں تو بھری ہیں مگر میرے گھر نہیں بھیجا۔ پرنسپل حیرت سے بولی، وہ تو کہہ رہا تھا کہ وہ آج ہی اپنے گھر والوں سے بات کرے گا اور رشتہ بھیجے گا تاکہ دیر نہ ہو جائے۔ پرنسپل نے کہا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے گھر والوں نے اسے انکار کر دیا ہو۔ کنزا سوچ میں پڑ گئی، ہو بھی سکتا ہے کیونکہ اس کی ماں اس کے ہر رشتے پر انکار کرتی جا رہی تھی۔ کیا پتہ سفیان نے بھی بھیجا ہو، مگر اس کی بہن نے تو کبھی ذکر تک نہیں کیا۔ اس کی بہن آئی بھی تھی، وہ شادی کر کے ایک بچے کی ماں بھی بن چکی تھی۔ کاش وہ اس سے پوچھ سکتی، وہ اس کی فیسیں بھرتا رہا اور اس سے پیار بھی کرتا تھا، اسے اندازہ تک نہ تھا۔ نہ جانے وہ اب کہاں ہوگا۔ کیا وہ گھر جا کر ماں سے پوچھے؟ اس نے پرنسپل کا بہت شکریہ ادا کیا۔ کیا؟ پرنسپل بولی، تمہیں میرا نہیں سفیان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ وہ دکھی لہجے میں بھری ہوئی آواز میں بولی، میم میرے پاس اس کا کوئی نمبر نہیں، نہ ہی اس کی بہن کا۔ کالج کے آخری دنوں میں اس کی بہن مجھ سے اکھڑی سی رہتی تھی، ہو سکتا ہے سفیان نے رشتہ دوبارہ مانگا ہو۔ ماں نے حسب معمول انکار کر دیا ہو۔ وہ منتشر ذہن کے ساتھ جب گھر واپس آتی
تو اس نے ماں سے سختی سے پوچھا کیا سفیان کا رشتہ آیا تھا؟ آپ نے مجھے بتایا نہیں۔ وہ بولی مجھے کیا جات تم کس رشتے کی بات کر رہی ہو؟ تمہارے رشتے آتے رہتے ہیں، وہ رشتہ بھی مجھے تمہارے لیے مناسب نہ لگا ہوگا تو انکار کر دیا ہوگا۔ وہ غصے سے بولی مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ میری کالج کی فیسیں بھرتا رہا۔ آج مجھے بازار میں پرنسپل ملی تھی، اس نے بتایا۔ آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ اس کا رشتہ آیا تھا؟ ماں نظریں چڑھاتے ہوئے بولی کہ یاد نہیں رہا ہوگا بتانا۔ وہ بولی ویسے تو آپ مجھے ہر رشتے کا بتاتی تھیں، اس کا بتانا یاد نہیں رہا؟ ماں غصے سے بولی نہیں یاد رہا، اس بات پر آپ پرائے لوگوں کے لیے مجھ سے لڑو گی؟ کنزا نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ اسے دکھ ہوتا کہ سب گھر میں عیش و عشرت کر رہے ہیں اور ان کی عیاشی کے لیے محنت کر رہی ہے۔ اس نے کچھ دن پارلر نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ ماں سے بولی آخر میں بھی انسان ہوں، تھک گئی ہوں، عید پر بھی چھٹی نہیں ہوتی، عید والے دن بھی پارٹی میک اپ کروانے عورتیں آ جاتی ہیں، سنڈے کو بھی پارلر کھلا ہوتا ہے، اس لیے میں چند دن پارلر نہیں جاؤں گی۔ ماں پھٹ پڑی، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہمیں بھوکا مارنا ہے؟ وہ غمزدہ لہجے میں بولی میں بے شک جا جا کر مر جاؤں، میری طبیعت خراب ہو جائے۔ اس کی طبیعت دکھ سے اور اس سخت سے ناساز لگ رہی تھی۔ اماں نے پیار سے کہا بیٹی پارلر بند نہیں کرتے، ورکرز کھول لیں گی، تو آج آرام کر لے، میں تجھے کچھ تیری پسند کا بنا دیتی ہوں۔ وہ اداس لہجے میں آہستہ سے بولی اماں مجھے چند گھنٹے سکون سے تنہائی اور آرام کرنے دے، مجھے اس وقت کچھ بھی کھانے کا پینے کا دل نہیں کر رہا، اس دروازہ بند کر کے جانا اور کسی کو میرے کمرے میں مت آنے دینا۔ ماں دروازہ بند کر کے چل پڑی۔ وہ کافی دیر روتی رہی، سوچتی رہی کہ آخر اسے ماں اتنی محنت کیوں کرواتی ہے۔ وہ روتے روتے کہیں سو گئی۔ شام کو اس نے سوچا کہ باہر نکل کر سب کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیے گی اور گپ شپ لگائے گی۔ وہ آہستہ آہستہ باہر آئی، اس میں اتنی ہمت نہ تھی، کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ باہر آئی تو مکمل خاموشی تھی۔ لگتا ہے بھائی بھابھیاں میکے گئے ہیں۔ ماں کچن میں کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر ذرا سا چل کر گئی تو تھک گئی، دیوار کو پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ماں شاید اس کی چھوٹی بہن سے بات کر رہی تھی، اسے کہہ رہی تھی کہ کنزا جنم جلی آج پارلر بند کر کے آرام فرما رہی ہے، پہلے پیدا ہوتے ہی ماں کو کھا گئی، پھر مجھے سارے زندگی شوہر کو خوش کرنے کے لیے اسے ماں بن کر پیار جتانا پڑا۔ اب بھی اگر اس نے پارلر سے ہمیں فائدہ نہ اٹھانے دیا تو کنزا اتنا ہی سن پائی اور دبے پاؤں واپس کمرے میں چلی گئی۔ اپنے ساتھ بے انصافی والا سلوک سب سمجھ آ گیا۔ وہ اپنی ان دیکھی ماں کو یاد کر کے ہچکیوں سے روتی رہی۔ اتنے میں پارلر سے لڑکی کا فون آیا۔ وہ بولی میم کیسی طبیعت ہے؟ اسے اچھا لگا کہ کسی نے تو پوچھا۔ اس نے بتایا کہ کوئی لیڈی آئی ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ اس نے ٹالنے کی کوشش کی تو اس لیڈی نے اس سے فون چھین کر اس سے ہیلو کہا۔ وہ کھل سی گئی اور پتہ چلا کہ وہ سفیان کی بہن ہے۔ وہ بولی کیسی طبیعت ہے؟ اب ادھر ملنے تم سے آتی، مگر تمہاری ماں کی وجہ سے نہیں آ سکتی، انہوں نے اپنے گھر آنے سے منع کیا ہے، اور جب بھی بھائی رشتہ لینے گئے انہوں نے انکار کے ساتھ ذلیل بھی کیا۔ اب دھمکی دی تھی کہ اب تو مار پیٹ کر پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ کالج کے زمانے سے بھائی رشتہ مانگ رہے ہیں مگر وہ انکار کر رہی ہیں۔ میرے بھائی نے ابھی تک شادی نہیں کی، وہ تم سے کورٹ میرج کرنا چاہتے ہیں۔ کنزا نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ وہ بولی 1 ہفتے بعد نکاح کرنا چاہتے ہیں مگر خفیہ طور پر۔ کنزا نے منظور کر لی اور ماں کی طرف سے معافی مانگی اور فیس دینے کا بھی شکریہ ادا کیا۔ تو وہ خرے سے بولی کون سی فیسیں؟ کنزا سمجھ گئی کہ سفیان نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا۔ وہ بات بنائے ہوئے بولی ایک مرتبہ ادھار لیا تھا، 2 ماہ کی فیس تھی، اس کا شکریہ۔ وہ ہنس کر بولی مجھے نہیں پتا۔ وہ بات بتاتے ہوئے بولی وہ آفس میں جب کلرک سے مہلت مانگ رہی تھی تو سفیان آ گئے تھے، انہوں نے ادھار آفر کی اور جو میں نے آفس کے کلرک کو دے دیے تھے۔ وہ بولی اچھا جانتی ہوں تم بہت خوددار لڑکی ہو، تمہیں میرے بھائی کی محبت کا اندازہ تو ہو گیا ہوگا، پورا کالج جانتا تھا کہ میرا بھائی تمہارا دیوانہ ہے۔ اس نے ہوں ہاں کہا۔ وہ بولی بس اب تیار رہنا نکاح کے لیے، تمہاری ماما تو مان نہیں رہی، نہ جانے وہ کس بہتر رشتے کی تلاش میں ہیں، تمہاری عمر نکل جائے گی، میں تمہاری ایج کی ہوں اور میرے ایک بچہ ہے، میرا بھائی تمہارے انتظار میں کب تک بیٹھا بوڑھا ہوتا رہے گا اور کب تک تمہاری ماما کے ہاتھوں ذلیل ہوتا رہے گا، تمہارے بھائی تو اسے مارنے دوڑنے آئے ہیں۔ اب تو میرے والدین بھی اسے شادی کی ڈیڈ لائن دے چکے ہیں کہ چاہے کنزا سے کورٹ میری کرو یا کسی اور سے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مگر اب ہم اور انتظار نہیں کر سکتے۔ اب تمہیں میرے بھائی کا ساتھ دینا ہے ورنہ تمہیں ایسا جیون ساتھی نہیں ملے گا۔ میرا بھائی کب تک والدین کی بات کو ٹالتا رہے گا؟ آخر وہ اسے ایموشنل بلیک میل کر کے بھی منا سکتے ہیں۔ کنزا نے اوکے کر دیا اور پارلر کے بہانے سے گئی اور موقع لگا کر وہاں سے کورٹ میرج کے لیے چلی گئی۔ کورٹ کے باہر سفیان اسے مل جائے گا، سارا پلان ڈن کر کے وہ مطمئن ہو گئی۔ کنزا سوچنے لگے کہ اسے تو کبھی اندازہ ہی نہ ہوا کہ سفیان اسے پیار کرتا ہے، جیسے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے،
جب صبح وہ پارلر کے لیے جانے لگی تو اس کا دل دکھی جذبات سے بھرا ہوا تھا۔ اسے اپنے والد بہت یاد آ رہے تھے۔ اس نے اپنے رونے پر قابو پایا اور ماں کے پاس آئی اور دیکھا ماں سو رہی تھی۔ وہ محبت سے ماں کو دیکھنے لگی۔ جیسے بھی تھی اس نے ہمیشہ ماں ہی سمجھا تھا۔ ان کی گود میں پلی بڑی تھی۔ بظاہر وہ کوئی برا سلوک نہ کرتی تھی، اسے بیٹی کہہ کر ہی مخاطب کرتی، مگر کبھی کبھار جب اپنے بچوں کی بات آ جاتی تو اس کے ساتھ بے انصافی کر جاتی تھی۔ وہ پیروں فقیروں کے پاس بھی جاتی تھی، اسے دم کیے پانی پلاتی رہتی تھی۔ کنزا کو اکثر ایسی جگہوں پر لے جاتی تھی۔ کنزا بھی ایسی چیزوں کو ماننے لگی تھی۔ پارلر کا بہت چلنا بھی بقول اس کی ماں کے اس کے پیر صاحب کے دم کرنے کی وجہ سے تھا۔ وہ بھی ماں کے کہنے پر ان پیر صاحب کی کرامات کی گرویدہ ہو چکی تھی۔ انہوں نے کنزا کے بارے میں بتایا کہ اس پر سایہ ہے۔ کنزا ماں کی تاکید پر ان کے دیے ہوئے تعویذ کو ہمیشہ اپنے پرس میں رکھتی۔ اسے اپنی سوتیلی ماں سے بہت محبت اور دلی لگاؤ تھا۔ اتنا سننے کے باوجود بھی وہ ان سے دلی لگاؤ رکھتی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر انہوں نے سفیان کا رشتہ ٹھکرایا تو اس میں بھی وہ اس کی بہتری چاہتی ہوں گی، تب ہی تو وہ اس کے اتنے اچھے اچھے رشتوں کی خاطر میں نہ لاتی تھیں اور صاف انکار کر دیتی تھی۔ شاید خوب سے خوب تر کی تلاش میں تھی۔ وہ حسب معمول پارلر کے لیے تیار ہو کر نکل گئی۔ جب وہ پارلر پہنچی تو اس کی ورکرز بھی آنا شروع ہو گئی۔ وہ سفیان کے کال کا انتظار کرنے لگی۔ اس کی بہن نے اسے نمبر دے دیا تھا۔ پہلی بار وہ سفیان سے فون پر بات کرنے لگی تو یہ سوچ کر وہ کنفیوز بھی تھی اور اتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہی ہے، اندر سے کچھ گھبرائی اور پریشان سی بھی تھی۔ اس کی ایک ورکر جو کافی تیز ترار تھی، وہ اسے پریشان دیکھ کر پوچھنے لگی کہ میم کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں؟ تو وہ گھبراہٹ چھپاتے ہوئے بولی نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ اتنے میں سفیان کا فون آ گیا۔ وہ باہر گاڑی لے کر لینے آیا تھا۔ وہ گھبرا کر بولی اوکے سفیان میں آتی ہوں، وہ ورکرز کو کہہ کر کہ وہ کسی ضروری کام سے جا رہی ہے، تم لوگ کسٹمر کو ڈیل کر لینا۔ وہ تیز لڑکی پھر سے پوچھنے لگی میم آپ کب تک واپس آ جائیں گے؟ کنزا نے ٹالتے ہوئے کہا کچھ پتہ نہیں۔ جب وہ نیچے پہنچی تو سفیان کو پارلر سے باہر کھڑے پایا۔ وہ جلدی سے پیچھے بیٹھ گئی۔ اس نے کہا آگے بیٹھ جاؤ، مگر وہ بولی ابھی نکاح نہیں ہوا۔ وہ مسکرا کر چپ کر کے گاڑی چلانے لگا۔ اس نے پوچھا آپ اپنا شناختی کارڈ لائی ہیں نا؟ وہ بولی جی۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سفیان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا آپ پریشان نہ ہوں، اگر کسی نے دیکھ بھی لیا تب بھی ہم نکاح ضرور کریں گے، ہم کوئی جرم نہیں کر رہے، مقدس رشتے میں بندھنے جا رہے ہیں۔ وہ بولی آپ کی بہن کو بھی ساتھ آنا چاہیے تھا۔ وہ بولا وہ اپنے شوہر کے ساتھ کورٹ پہنچ جائے گی، مجھے جلدی تھی اس لیے کسی کا انتظار نہ کیا، میرے گھر والے بھی کورٹ آ رہے ہیں۔ جب وہ کورٹ پہنچی تو سفیان کی بہن نے بڑے پیار سے اسے اپنے گھر والوں سے تعارف کروایا۔ سفیان کے باپ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا آپ میری بیٹی ہو۔ سفیان کی ماں نے گلے لگایا۔ سفیان کی بہنوں نے ادب سے اسلام بھی کیا۔ اس کے چند دوستوں نے بھی اسے مؤدب طریقے سے اسلام کیا۔ جب اسے اندر نکاح کے لیے لے گئے تو سائن کرتے وقت اس کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سفیان کی بہن اور ماں نے اسے تسلی دی، نکاح ہو گیا، سب نے مبارکباد دی۔ اس کی بہن اسے پارلر لے گئی اور دلہن والا ڈریس دے کر اسے تیار کروایا۔ جب وہ ان کے گھر پہنچی تو چند قریبی رشتہ دار بھی موجود تھے۔ چند رسموں کے بعد اسے کھانا کھلایا گیا تو ان رسموں میں رات پڑ گئی۔ سب نے اسے کافی اسلامی اور گفٹس دیے اور بہت مبارکباد دی۔ فوٹو شوٹ ہوا، مووی بنی، آخر اسے اس کے سجے سجائے کمرے میں سیٹ پر بٹھا دیا گیا۔ کنزا کی ماں کو دل میں وہم ہوا کہ وہ پارلر جا کر دیکھے کہیں سفیان کی بہن نہ آئی ہو، مگر جب اس کی ورکر نے بتایا کہ وہ صبح سے گئی ہوئی ہے، کسی سفیان کا فون آیا تھا، اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر گئی ہے۔ بیٹے اس کے گھر کا پتہ جانتے تھے کیونکہ ماں نے پیچھے بھیجا تھا۔ جب وہ بیٹوں کے ساتھ ان کے گھر پہنچی تو سفیان مل گیا۔ کنزا کی ماں کو بتانے لگا ساس صاحبہ آپ لیٹ ہو گئی ہیں، نکاح ہو چکا ہے، بیٹا باہر بائک پر انتظار کر رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے گئی میں بیٹی کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں، مجھے اس سے اکیلے میں ملنا ہے۔ وہ اسے دلہن کے روم میں لے گیا۔ وہ کنزا کو دیکھ کر اسے گلے لگا کر روتے ہوئے بولی بیٹی میں تیری دشمن نہیں ہوں، پیر صاحب نے کہا تھا کہ اگر اس کی شادی کی تو یہ اگلے دن فوت ہو جائے گی، شوہر کو اس سے دور رکھنا ورنہ مر جائے گی، چل جلدی سے بھاگ چل میرے ساتھ ورنہ تم مر جاؤ گی۔ وہ ڈر کر سوچنے لگی کہ یہ راز ماں نے اسے چھپائے رکھا، واقعی وہ شادی کے قابل نہ تھی۔ وہ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، جیسے اس نے بھاگنے کے لیے باہر قدم رکھا تو یہ دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی کہ سامنے اس کا شوہر اس فقیر کو ساتھ لیے کھڑا تھا جس کی باتوں سے ماں اسے ڈرا رہی تھی۔ سفیان کے ساتھ اس کی بہن اور گھر والے بھی آ گئے۔ کنزا کا بھائی خاموشی سے کھڑا تھا۔ پیر صاحب نے بتایا کہ اس کی ماں لالچی عورت ہے، اس کے بیٹے کماتے نہیں ہیں اور اس لڑکی کی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ ان سب کو پال رہی تھی۔
میرا نام لے کر اس سے جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کنزا کی ماں شرمندہ ہو کر بولی، بیٹی مجھے معاف کر دے۔ کنزا رونے لگی۔ اس کا بھائی بولا، کنزا مجھے معاف کر دو، تم نے میری غیرت جگا دی ہے۔ اب میں تمہارا بزنس سنبھالوں گا اور بہت محنت کروں گا تاکہ میری ماں کو کسی کے آگے جھوٹ نہ بولنا پڑے اور لالچ نہ کرنا پڑے۔ وہ بھائی کے گلے لگ گئی اور ماں کو بولی، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں کہ آپ نے مجھے پالا ہے۔ سوتیلی ماں نے روتے ہوئے اسے گلے لگا کر کہا، میں اپنی ممتا سے مجبور ہو کر اپنی اولاد کا بھلا سوچتی رہی اور تمہارے ساتھ زیادتی کرتی رہی، مجھے معاف کر دو۔ کنزا نے اسے گلے لگا لیا۔ سفیان نے ان کو عزت دی اور کہا، آپ میری چہیتی بیوی کے میکے والے ہیں، میں کل ولیمہ دھوم دھام سے کر رہا ہوں، آپ سب اس ولیمے میں آئیں گے۔ کنزا یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی اور بہت خوش ہو کر آنے والے وقت کا سپنا دیکھنے لگی۔ ماں اور اس کے بھائی کو عزت سے بٹھا کر کھانا کھلایا گیا۔ کنزا کی ماں اس بات سے خوش ہونے لگی کہ بیٹے نے وعدہ کیا کہ وہ اب کام دل لگا کر کرے گا اور فارغ نہیں بیٹھے گا۔ راستے بھر وہ یہی باتیں کرتا رہا کہ میری بہن نے پارلر میں اپنا خون پسینہ لگایا ہے، میں اسے ایسے ضائع نہیں ہونے دوں گا، 7 جینٹس کا بھی کھول لوں گا، ایکسپرٹ لوگوں کو رکھوں گا۔ سہاگ رات میں سفیان نے جب اسے یہ بتایا کہ اسے کالج کے پہلے دن ہی سے دیکھ کر پسند آ گئی تھی، جب وہ گھبرائی ہوئی پھر رہی تھی، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی محبت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا، اس نے کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا، مگر نہ جانے اس کے کلوز فرینڈز کو کیسے پتہ چل گیا۔ اس نے مجھے چھیڑنا شروع کر دیا۔ میں نے بہن کو منع کیا تھا کہ وہ میرے بارے میں تم سے کبھی بات نہ کرے کہ تم ایزی فیل نہیں کرو گی۔ فیسیں بھی میں نے جو دیں اپنے گھر والوں تک کو نہیں بتایا، نہ ہی بہن کو بتایا۔ کنزا اس کا شکریہ ادا کرنے لگی تو وہ بولا، اب اس شکریہ ادا مت کرو ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ وہ بولی، آپ ناراض ہوں گے تو میں زندہ کیسے رہوں گی؟ سفیان نے کہا، خبردار اب ایسی بات منہ سے مت نکالنا، اور ہاں میں منہ دکھائی نہیں دوں گا بلکہ اس پورے گھر کی ذمہ داری جناب کو دوں گا اور بدلے میں اپنے والدین کی خوشی چاہوں گا۔ مجھے بازار جانے اور گفٹ خریدنے کا وقت نہیں ملا، امید ہے کہ آپ مائنڈ نہیں کریں گی۔ اس نے کہا، بالکل بھی نہیں، آپ کے والدین کی خوشی مجھے سب سے مقدم ہے، وہ میرے لیے سب کچھ ہیں۔ سفیان نے کہا، بہت شکریہ۔ ولیمے والے دن سفیان کے سنگ بیٹھی اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت سمجھ رہی تھی، کیونکہ سفیان کے والدین اور بہن بھی اس پر واری صدقے جا رہے تھے۔ سفیان کی بہن اسے کہہ رہی تھی کہ میں لکی ہوں کہ اکلوتی بھابھی میری بیسٹ فرینڈ ہے اور ہم مل کر بہت خوش رہیں گے، موج مستی کریں گے۔ کنزا نے کہا، انشاءاللہ۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں، مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے آفیشیل کہانی سینٹر چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔